ایک بڑا چیلنج جس کا میں آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس معاہدہ اسلام آباد کا آرٹیکل 1۔ لیکن اب لبنان تو پیچھے رہ گیا ہے۔ اب آبنائے ہرموز پہ کنٹرول کی لڑائی ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر جو نیوکلیئر معاملات ہیں، یورینیم کی انریچمنٹ کا معاملہ ہے، اس پر بھی ابھی امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ تو صرف 60 دن میں یہ سارے معاملات جو ہے یہ طے کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور سب سے مشکل مرحلہ ہوگا لبنان کہ وہاں پر کس طریقے سے ایک امن قائم کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے نیوز ویک جو ہے اس نے اپنی ایک حالیہ اشاعت میں ایک آرٹیکل چھاپا ہے، اس میں کہا وائی دا یو ایس اینڈ ایران's فرسٹ اسٹیپ ڈیل واز ڈومڈ ٹو فیل۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ اس ڈیل نے تو ناکام ہونا ہی تھا، اور مجھے تو ابھی بھی امید ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کوشش کرے گا کہ یہ ڈیل ناکام نہ ہو، کیونکہ اس ڈیل کی ناکامی میں صرف پاکستان کا نقصان نہیں ہے، پوری دنیا کا نقصان ہے۔ انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر نیچے کی طرف جائے گی۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو معاہدہ اسلام آباد ہے جو کہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور سیز فائر جو ہے اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو کولیپس ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب متنازع بیانات سے گریز کریں، اور دوسری طرف ایران جو ہے وہ بھی بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرے، کیونکہ اس وقت ایران کو یہ چیز ریلائز کرنی چاہیے کہ جب تک امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملے کر رہے تھے تو پاکستان سمیت مسلم دنیا کے ممالک کی ایک بڑی اکثریت، بہت سے یورپی ممالک اور چین، روس، بہت سے ممالک ایران کے ساتھ کھڑے، ان کی ہمدردی۔ لیکن اب دنیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران بھی یہ صورتحال پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ تو پہلے ایران کا اپر ہینڈ تھا، اب ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے برابر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب معاہدہ اسلام آباد ہوا تو ایران نے کہا جناب یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، ہماری فوجی فتح بھی ہے، سیاسی فتح بھی ہے، سفارتی فتح بھی ہے، اور اس میں کافی صداقت بھی تھی کہ کیونکہ امریکہ کا جو اسٹیٹس تھا ایک سپر پاور کا، اس نے جب ایران کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پہ دستخط کر دیے تو ایران اور امریکہ برابر آ گئے۔ اب ایران کی طرف سے اگر قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر حملہ کیا جائے گا، اور پھر ٹرمپ کو موقع ملے گا کہ وہ ایران پر حملہ کرے، تو اس سے جو صورتحال ہے وہ ایسی بن سکتی ہے کہ جو ایران کا اپر ہینڈ ہے وہ نیچے بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایران کو بھی کچھ فلیکسیبلٹی کا، کچھ لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنہوں نے پہلے ہوش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، بہت سے متنازع بیانات دیے اور اس ڈیل کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی، اب ان کو چاہیے کہ وہ بھی کچھ خیال کریں اور ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ امریکی عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی کرنا شروع کر دیں۔ اور ایران کی جو حکومت ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کے موقع پہ ایران کے عوام نے ایک بہت بڑی قومی یکجہتی اور اتحاد کا اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا ہے، تو اب اس اتحاد کو لے کر آگے بڑھیں، ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ جو
ایران کے اتحادی ممالک ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو، اور ایک بڑی مشکل جو ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک وسیع البنیاد علاقائی اتحاد بنایا جائے گا، ایک اسٹریٹجک الائنس بنایا جائے گا، جیسا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا الائنس ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عرب کا۔ پاکستان کی کوشش تھی کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ میں ترکی بھی آ جائے، قطر بھی آ جائے، مصر بھی آ جائے اور ایران بھی آ جائے، لیکن اب یہ جو صورتحال پیدا ہوا ہے جس میں پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہیں کہ سعودی عرب کے جہاز پہ حملہ کر دیا ہے جس کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے۔ تو جب آپ سعودی عرب پر حملہ کریں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس ملک کا پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور وہ پاکستان جس کی سیاسی اور فوجی قیادت کی تاریخ میں ایران کے اندر ترانے جاری کیے جا رہے ہیں، تو اگر آپ اسی پاکستان کا اتحادی جو ہے سعودی عرب اس پر حملہ کریں گے تو پاکستان کے لیے تو ایک آپ مشکل صورتحال پیدا کر رہے ہیں نا۔ تو اب ایک تو پاکستان کے لیے یہ مشکل ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک فوجی اتحادی ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا۔ تو ایران اگر دوبارہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان نے تو سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے۔ اور پھر وہ جو ایک اسٹریٹجک الائنس جس میں پاکستان سعودی عرب کے بعد قطر کو، ترکی کو، مصر کو اور ایران کو بھی شامل کرنا چاہتا تھا، اس اسٹریٹجک الائنس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان تو کہے گا کہ جناب اس اتحاد میں ایران کو بھی شامل کریں، یہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، لیکن اگر ایران بار بار سعودی عرب پر اور قطر پہ حملے کرتا رہے گا تو سعودی عرب اور قطر پاکستان سے کہیں گے کہ جناب یہ تو ہم پر حملے کرتے ہیں، ہم ان کو اس اتحاد میں شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے ایسی صورتحال پیدا اور اس کے بعد ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ کا راستہ ہموار ہو۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا تو مسائل صرف ایران اور امریکہ کے لیے نہیں ہوں، اس پورے خطے کے لیے ہوں گے، پورے مڈل ایسٹ کے لیے ہوں گے، پوری دنیا کے لیے ہوں گے، اور پھر اسرائیل کو موقع ملے گا، وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد کی کوشش کرے گا، اور بھارت کو موقع ملے گا وہ اکھنڈ بھارت کے منصوبے پہ عمل درآمد کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہمارا مفاد یہی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ جو اسلام آباد میمورنڈم ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو۔